بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص کر ان اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کے لیے ہے جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، لیکن نماز تہجد پڑھنے والے ایک ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر ان کی نماز تہجد ہوتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اور نماز تہجد کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے۔ خاص کر یہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز تہجد کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے اور نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ نماز تہجد کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے اور وہ کون سی ایسی غلطی ہے کہ جس کی بنا پر نماز تہجد ہوتی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ خوش نصیب نماز تہجد ادا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ان کے متعلق سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شیان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور یہ پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے، ایسے شفاف محل ہیں کہ جن کے اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا بالکل صاف نظر آتا ہے۔ تو ایک دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شفاف محل، یہ شفاف کمرے کن کے لیے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ یہ محلات، یہ کمرے ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں اٹھ کر، فرمایا کہ یہ محلات، یہ کمرے ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ الحمدللہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا موسم یہ تو مومن کے لیے بہار ہے کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جس میں وہ روزہ رکھتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ قیام کرتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے۔ ہمیں یہ غنیمت سمجھتے ہوئے، دن اس کے چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، تو دن میں روزہ رکھنا چاہیے، راتوں کو قیام کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم جس نے رب تعالیٰ کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں پہلے یہ جانتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ نماز تہجد کی 12 رکعتیں ہیں، کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں۔ اگر کوئی اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں۔ اب نماز تہجد جو ہے اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے نماز تہجد کا وقت ہے۔ اب بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں یا اس وقت نماز تہجد ادا کرتے ہیں جب کہ اذان ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ فجر کی نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے۔ تو لیکن یاد رکھیے نماز تہجد پڑھنے کے لیے جو ٹائم ہے اس کا یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ اور نماز تہجد پڑھنے کے لیے یہ یاد رکھیے عشاء کی نماز پڑھ کر سونا ضروری ہے۔ اگر کوئی سوتا نہیں ہے، ویسے ہی وہ جاگتا رہتا ہے، رات کے 2 بج جاتے ہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نماز تہجد پڑھ لوں، تو اس کی وہ نماز تہجد نہیں کہلائے گی بلکہ وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے ہی آنکھ کیوں نہیں لگ گئی، آدھا گھنٹہ آنکھ لگی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز تہجد ادا کر لے، اس کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سوتا نہیں ہے عشاء کی نماز کے بعد، وہ رات کے پچھلے پہر 2 بجے 3 بجے وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز تہجد نہیں کہلائے گی بلکہ وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی۔
لیکن نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو نماز تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جس کی بنا پر ان کی نماز تہجد تو ادا نہیں ہوتی لیکن صلاۃ اللیل کا انہیں ثواب مل جاتا ہے۔ اور اب یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نماز تہجد پڑھنی کس طرح ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو نماز تہجد جب پڑھنی ہے، چاہے وہ کوئی اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی ہے، جب نماز تہجد پڑھیں گے تو 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب نیت کریں گے 2 رکعت نماز تہجد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ لفظ بھی ادا کر سکتے ہیں، یا 2 رکعت نماز نفل تہجد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ دل میں نیت موجود ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز تو شروع ہو جائے گی لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، بلکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے۔ پھر رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اور جو میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے، بہتر یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرد ہے یا عورت ہے وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز تہجد پڑھنے کی توفیق ملے تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جب بقیہ رکعتیں ادا کرنی ہیں تو سیم نیت بھی اسی طرح ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ پہلی رکعت میں ثنا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات میں بیٹھ کے مکمل التحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا نماز تہجد کے پڑھنے کا طریقہ۔ اور جو ہاتھ باندھ رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ مردوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، مردوں کے رکوع کرنے کا طریقہ الگ ہے، مردوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور جو اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، رکوع کرنے کا طریقہ الگ ہے اور سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ عورتوں کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ میں نے اس پر ایک مکمل ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، چینل پہ موجود ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی نماز درست کرنا چاہتی ہے کہ میں نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، عورتیں اس میں بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں، انہیں سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، رکوع کرنے کا طریقہ نہیں انہیں آتا ہوتا۔ تو میں نے اس پر مکمل ایک ویڈیو پریکٹیکل جو ہے وہ بنا کر ریکارڈ کی ہے، چینل پہ موجود ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی نماز درست کرنا چاہتی ہے، ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تو میرے چینل پہ موجود ہے وہ ویڈیو جس میں لکھا ہوا ہے عورتوں کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، وہ جا کے دیکھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، نماز پڑھنے کا درست طریقہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنے میں بھی ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم صادر فرمایا۔ اب نماز ایک اہم عبادت ہے جس کے متعلق حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست مانے جائیں گے، اگر نماز ہی درست نہ ہوئی تو سارے اعمال بندے کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو نماز ہمیں سیکھ کر ہی پڑھنی چاہیے۔ اب نماز کا پڑھنے کا طریقہ آتا نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے 20 سال 30 سال 40 سال گزر گئے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جاتے ہیں، یا عورتیں نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں، تو بعد جو ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن گناہوں سے باز نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہو کہ جی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے باز کیوں نہیں آتے، پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن میں گناہوں سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ تو بھائی اسے ہمیں خود غور کرنا ہوگا اپنے اوپر کہ بھائی میں جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ بھی رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا۔
جس طرح رکوع و سجود کرنے کا حق ہے میں اس طرح کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اب جب ہم نماز جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ ہی نہیں رہے تو ہمیں نماز کی لذت، نماز کی چاشنی کیسے نصیب ہوگی؟ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ ایک آدمی نے زندگی کا ایک حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزار دیا، اس کی پھر بھی نماز رب کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ میں رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے خاص کر یہ پیغام ہے، اگر وہ اپنی نماز درست کرنا چاہتی ہیں تو چینل پہ ویڈیو موجود ہے، عورتوں کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ وہ دیکھ سکتی ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔